بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 20 اور سورہ قصص کی آیت نمبر 16 پڑھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ ایک دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، معصوم عن الخطا ہوتے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ باوجود اس کے کبھی کبھی کوئی چوک ہو جاتی ہے یا انجانے میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے، تو انبیاء اکرام علیہم السلام پر اس کا اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معافی کی درخواست پیش کرتے ہیں، حالانکہ چاہ کر، سوچ سمجھ کر، ارادے کے ساتھ وہ چوک نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن انبیاء اکرام علیہم السلام سے جب کبھی ایسا کچھ ہو گیا تو قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معافی کی درخواست پیش کرتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ان کی درخواست پر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جواب بھی آ جاتا ہے۔ یہاں ایک ایسی ہی درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب بھی بھیجا۔ کیا درخواست پیش کی، کیوں پیش کی، وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہا کرتے تھے، فرعون کا زمانہ تھا، اور فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی۔ تو فرعون کی ایک قوم تھی، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں باہر سے مصر میں تشریف لائے، ایسے وقت میں داخل ہوئے شہر میں کہ لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے، غالباً دوپہر کا وقت ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اس میں ایک تو فرعون کی قوم سے تھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جو تھا، اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مدد کے ارادے سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے پہلے تو سمجھایا کہ جھگڑے نہ، لیکن وہ جو فرعون کی قوم سے تھا اس نے بات نہیں مانی، وہ الجھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے
اس معاملے کو حل کرنے کی نیت سے اس کے ایک مکہ مارا، ایک گھونسا لگایا۔ اب وہ مکے کا لگنا تھا، گھونسے کا پڑھنا تھا، وہ نیچے گرا اور مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ خلاف توقع ایک گھونسے کے پڑنے سے وہ گرا اور مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ ان کا ارادہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک مکہ اس کو لگایا تھا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس مکے کے لگنے کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ موت واقع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے آپ نے فرمایا قال هذا من عمل الشیطان۔ جب وہ مرا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی یہ تو شیطان کے عمل کا حصہ ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، اور شیطان تو کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اور پھر فوراً اللہ کے دربار میں رجوع ہوئے اور فرمانے لگے رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کر لیا، فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ کوئی چاہ کر، جان کر، ارادے سے آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، وہ چوک ہے، وہ خطا ہے۔ معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک گھونسا لگایا، اتفاق تھا کہ وہ مر گیا، مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ چوک ہوئی، اس چوک پر نبی کتنے پریشان۔ نبی نے کہا ظلمت نفسی رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کیا، فاغفر لی، اے اللہ آپ مجھے میری مغفرت فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب بھیجا فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والی، رحم کرنے والی۔ مجھے اس آیت میں یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں، جو جنتی ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں روئے زمین پر، ان سے کوئی چوک ہو جاتی ہے تو وہ کتنے بے چین اور پریشان، اور اللہ کے دربار میں معافی کی گزارش۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں، ارادتاً بھی گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی کہ بھئی یہ ہم سے گناہ ہو گیا، فوراً اللہ کے دربار میں رجوع کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، معافی چاہیں گے، حالانکہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ انبیاء سے زیادہ مستحق تو توبہ استغفار کے ہم ہیں، لیکن قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر کوئی چوک بھی ہوتی ہے تو اللہ کے دربار میں درخواست پیش کیے بغیر انہیں سکون میسر نہیں آتا۔ اور چونکہ اس وقت وحی کا نزول تھا تو اللہ تبارک و تعالی جواب بھی بھیج دیا کرتے۔ آج بھی کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہے، گزارش پیش کرتی ہے، تو کیا آج بھی معافی کا جواب، معافی کا پروانہ اسے ملتا ہے؟ وحی کا نزول تو نہیں ہے، پتہ تو نہیں چلے گا، حشر میں چلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندو بندیو تم بھی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تو تمہیں بھی معاف کرے گا۔ لہذا میری اور آپ کی یہ ضرورت ہے، چاہ کر نہ چاہتے ہوئے، جانے میں انجانے میں، دن میں رات میں،
ارادے کے ساتھ، بغیر ارادے کے صبح سے لے کر کے رات تک پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو ہم تو توبہ استغفار کے بہت زیادہ محتاج ہیں. لہذا اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہم توبہ استغفار میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور اگر کوئی غلطی ہو تو وہی بے چینی کی کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو، یہ ایمان کی علامت. گناہ کے بعد بے چینی کا ہونا، پریشانی کا لاحق ہونا، یہ اس کے صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے. اور گناہ کے بعد اس کے اندر احساس کا پیدا نہیں ہونا، یہ ایمان کے کمزور ہونے یا ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور اگر ہو جائے تو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.